الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمع فبشرہ بعذاب علیم۔ جو آیاتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہے اور اس طرح آڑا رہے کہ گویا سننا ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُہِینٌ۔ وہ جب ہماری آیاتوں میں سے کسی آیات کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الجاثیہ کی آیات مبارکہ 8 اور 9 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں ذکر ہوا تھا کہ رات کو دن میں بدلنا، دن کو رات میں بدلنا، انسان کا روزی کا آنا، زندگی دینا، موت دینا، ہواؤں کا آنا، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اور اس کائنات میں ان ان گنت نشانیوں کو دیکھ کر بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، اپنے شرک پر ڈٹا ہوا ہے، اپنے کفر پر ڈٹا ہوا ہے، تو پھر وہ قیامت کے دن اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دنیا میں تو بچ جائے گا لیکن آخرت میں پچھتائے گا، اور آخرت میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آج جو 2 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں کہ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمع فبشرہ بعذاب علیم، کہ جو آیاتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے کلام کو سن کر اللہ کے کلام کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور اللہ کے کلام کو جو اس نے سننا ہے گویا اس نے ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دیا، گویا سننا ہی نہیں، یعنی بہرا بن جاتا ہے۔ تو ایسے آدمی، ایسا شخص جو اللہ کے کلام کو سنتا ہی نہیں، اللہ کی آیاتیں پڑھی جاتی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اپنے کفر پر اڑا ہوا ہے اور حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا ہوں، اور اس غرور میں سنی ان سنی کر دیتا ہے، آخرت پر یقین نہیں رکھتا، بس اس دنیا کو اس نے اپنا مقصد حیات بنایا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ہم مر جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم خاک میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ ہم نے نہیں جینا۔ اور بعض لوگ کافر وہ کیا کہتے ہیں، اگر دوسری زندگی ہوگی نا پھر بھی ہم ہی ایسے مالدار ہوں گے۔ گویا یہ ٹھٹا کرتا ہے،
मजाक करता है, बातों को नहीं समझता। अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए अंबिया भेजे। अल्लाह ने आलम अरवाह में सब इंसानों से अहद लिया था। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बनाया, उसमें रूह फूंकी तो उसकी पीठ पर अपना दस्ते मुबारक मारा। अब ये दस्ते मुबारक ये नहीं है अपना अल्लाह ताला का वो है कि ऐसा समझो कि अल्लाह ताला के ऐसे दस्त है। तो उसमें से कुछ लोग निकले, बहुत सी रूहें निकली, तो अल्लाह ने फरमाया ये जन्नती हैं। फिर दस्ते मुबारक मारा पीठ पर, फिर रूहें निकली, ये जहन्नमी है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में जिन्होंने भी क़यामत तक आना है, सब की अरवाह पैदा हो चुकी हैं। जो वफात पा चुके हैं, जिन्होंने आना है, उनकी अरवाहें मौजूद हैं। तो अल्लाह ने अरवाह से एक अहद लिया था। अहद क्या था कि तुमने दुनिया में शिरक नहीं करना, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। सब ने कहा बिल्कुल हम शिरक नहीं करेंगे। फिर अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हारी याद दहानी के लिए अपने अंबिया भेजूंगा, अपने रसूल भेजूंगा जो तुम्हें इस सबक की याद दहानी कराएंगे। अगर तुम भूल चुके तो वो याद दिलाएंगे कि उस अहद को याद रखो जो तुमने आलम अरवाह में अल्लाह से किया था कि हम दुनिया में किसी को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराएंगे, कुफ्र नहीं करेंगे। वो तुम्हें भूला हुआ सबक याद दिलाने आएंगे। अगर तुमने उनकी बात मान ली, तुमने अपना भूला हुआ सबक याद कर लिया, तो फिर तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी आखिरत बन जाएगी। नहीं तो फिर याद रखो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। तो यहां यही है कि तुम्हें अब अंबिया तुम्हारे पास हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती तुम्हारे अंदर मौजूद है। वो तुम्हें अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं, तुम्हें झंझोड़ झंझोड़ कर कह रहे हैं कि अल्लाह की तौहीद को मान लो, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, इसमें तुम्हारी कामयाबी है। और तुम कहते हो कि हम अपने बाप दादे के दीन को नहीं छोड़ सकते। तुम इस बात को एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो, तो फिर समझ लो तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब है कि तुमने मेरे नबी की बात नहीं मानी, फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। और फिर फरमाया वइज़ा आलिमा मिन आयातिना शैअन नित्तखज़ा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन। वो जब हमारी आयतों में से किसी आयत की खबर पा लेता है तो उसकी हंसी उड़ाता है। यानी कि अल्लाह के अहकाम की कि ये कैसी बातें करते हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे, आखिरत पर यकीन नहीं है। वो कैसे बस हंसी में उड़ा देता है बात। लेकिन ये तो उस वक्त पता चलेगा जब क़यामत का दिन होगा, पूछ गुछ होगी, और उस वक्त तुम पछताओगे। तुम कहोगे हमें वापस भेज दो। अल्लाह फरमाएगा वो मौका निकल गया। और अल्लाह ताला ये भी कुदरत की तरफ से जवाब मिलेगा, अगर तुम्हें वापस भी उस दुनिया में भेजा जाए, तुम भी फिर इसी तरह अपने कुफर पर रहोगे, फिर भी तुम हक बात को नहीं मानोगे, तुम झूठे हो। और मेरे अंबिया तुम्हारे पास आते थे, मेरे रसूल आते थे, तुम्हें बार बार दिन रात दावत देते थे कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराओ, मुझे मेरी तौहीद पर ईमान रखो, आखिरत पर ईमान रखो, जो मैंने अहकाम भेजे उन पर अमल करो। तो तुम हंसी मजाक उड़ाया करते थे। यानी अव्वल तो वो कुरान को गौर से सुनते नहीं है, तुम्हें कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाया जाता है। कभी कहते हो ये जादू है, कभी कहते हो आप किसी से सीखते हैं, कभी कहते हैं ये अल्लाह का कलाम नहीं है, कभी कहते हो ये अल्लाह का कलाम है, हम नहीं मानते। अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह को मानते थे ना, अल्लाह को मुखातिब होकर कहते हैं कि हम तेरा कलाम ये नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते। अगर हम झूठे हैं तो हम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे।
یا ہمیں اس سے بھی سخت عذاب دے. تو اللہ نے پھر اس کا جواب دیا, میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو جب تک میری ہستی تمہیں موجود ہے اللہ تمہارے کہنے پر عذاب نہیں بھیجے گا. جب مومنین ہیں, استغفار کرنے والے ہیں, تب تک اللہ عذاب نہیں بھیجے گا. ہاں جب اللہ کی طرف سے مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا پھر تم پر عذاب آئے گا, پھر تم اس وقت کوئی تمہاری نجات نہیں ہوگی, اس وقت تمہارا پچھتاوا کام ہو نہیں آئے گا. اور یہ کوئی بات تمہارے علم میں آ جاتی ہے, تمہیں واقعات سنائے جاتے ہیں, تمہیں پہلی قوموں کے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ تم سے جو پہلی قومیں تھیں وہ طاقت میں بھی تم سے زیادہ تھیں, وہ بڑے قداور تھے, وہ بڑے بڑے محلات بنایا کرتے تھے, وہ پہاڑوں کو جو ہے نا چیر کر ان میں اپنے گھر بنایا کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے بھی اپنے انبیاء کی بات نہ مانی تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا, ان کے مقابلے میں تم کچھ نہیں ہو. اور اس طرح مختلف انبیاء کے ذکر ہوا ان کی قوموں کا کہ جتنی قومیں تھیں جنہوں نے اپنی انبیاء کی بات نہ مانی, انہیں دکھ دیے, تکالیفیں پہنچائیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مہلت کا وقت ختم ہوا تو کسی کو زلزلوں کے ذریعے, کسی کو طوفانوں کے ذریعے, کسی کو دریا میں, اور کسی کو سیلابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کسی پر پتھروں کی بارش برسائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں نیست و نابود کر دیا. اور ان کے جو مقامات ہیں آج بھی آثار قدیمہ کی صورت میں ہمیں جھنجھوڑ کر ہمارے لیے عبرت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. تو یہاں یہی ہے کہ تم نے مذاق بنا لیا ہے, تم مذاق بنا لیتے ہو, تمہیں میرے نبی میرا پیغام پہنچاتا ہے, تم مذاق اڑاتے ہو, ہنسیاں کرتے ہو, کبھی کہتے ہو یہ دیوانہ ہے, کبھی کہتے ہو یہ جادوگر ہے, اور کبھی کیا کہتے ہو, اور اپنی کم عقلی اور نافہمی کی وجہ سے یا کفر و معصیت پر اصرار اور استکبار کی وجہ سے تم تکبر کرتے ہو. تم کہتے ہو یہ مال کے لحاظ سے بھی ہم سے کم ہے, اس کے پاس سرداری بھی نہیں ہے, یہ یتیم ہے, اور اس پر تم پھر مسخریاں کرتے ہو. تو یاد رکھو یہ ہنسی تمہارے کام نہیں آگے. آج تم ہنس رہے ہو نا, کل تم پچھتاؤ گے. پھر ایسا ہوا, اللہ نے بدر کے دن دکھا دیا. وہ جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے, ابو جہل تھا, عتبہ تھا, اس طرح بڑے بڑے 70 کے قریب مارے گئے, پھر ہو گئے. اور پھر اللہ نے آپ کو کامیاب کیا 8 سال کے بعد, یعنی کہ جب آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے, اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا, آپ نے ہجرت کی, پھر 8 ہجری کو آپ مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے اور ان سب کو معاف کر دیا. اور پھر سب مکے کے لوگ جو کل تک آپ کے مخالف تھے, جو باقی تھے, سب نے اسلام قبول کر لیا چاند ایک کے سوا. تو یہ کیا تھا؟ یہ سب کچھ میرے اللہ کے اختیار میں. اس لیے اللہ کی باتوں پر ہنسنا نہیں چاہیے, قرآن کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. نیک لوگ جو میں دین کی دعوت دیں ان کا ہنسی مذاق مت اڑائیں. اور پھر اللہ نے یہ فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کیا ہے, جن کے لیے کیا ہے سخت عذاب ہوگا, رسوا کن عذاب ہوگا, کہ قیامت کے دن وہ پھر پچھتائیں گے, روئیں گے, چلائیں گے, لیکن ان کا کوئی پریشان حال نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سی سمجھ عطا فرمائے, بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے کہ ہم اسلام کے جو احکامات ہیں, قرآن مجید کے جو احکامات ہیں, ہم ان پر ہنسی مذاق اڑائیں, یا جو لوگ ہمیں دین کی دعوت دیں ہم ان کا ہنسی مذاق اڑائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے ہم محفوظ رکھے. اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور دنیا میں جو مظلوم مسلمان ہیں, خصوصاً فلسطین میں, کشمیر میں, جہاں کہیں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور مسلمان حکمرانوں کو غیرت دے, ہمت دے کہ وہ ان کی مالی اور جانی مدد کرے, اور مسلمانوں کو فرقہ واریت سے محفوظ رکھے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے, تاکہ ان کو دیکھ کر کفر ان سے کام پہ. آج مسلمان کفر سے کام رہا ہے, جب مسلمان ایک ہوں گے تو پھر کفر کام پے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور جو
بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔